کہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. ایک کوشچن کئی لوگ پوچھتے ہیں اور کئی لوگوں نے پوچھا بھی ہے کہ ہم بھارت دیش میں رہتے ہیں, انڈیا میں رہتے ہیں, تو انڈیا میں آیا بہت سارے بینکنگ کمپنیاں ہیں, بینک کھلے ہوئے ہیں, تو اب جو ہے مسلمان بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو نکالتے بھی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ مسلمان جب بینک میں پیسہ رکھتے ہیں تو بینک والے اس کو کچھ اضافی رقم بڑھا کے دیتے ہیں, اس کو انٹرسٹ کے نام سے دیتے ہیں کہ آپ پیسہ رکھیں گے تو ایک سال میں آپ کو اتنا انٹرسٹ ملے گا. اگر فکس کریں گے تو فکس ڈپازٹ پر آپ کو 7 سال میں یا 6 سال میں آپ کو ڈبل اماؤنٹ آپ کو دیا جائے گا بطور انٹرسٹ. تو یہ انٹرسٹ کا لفظ سنتے ہی مسلمان یہ بھڑکتے ہیں. مسلمان سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ سود نہ ہو, یہ سود, اور چونکہ سود حرام ہے تو واقعی سود اسلام میں حرام ہے. اسلام میں سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سود لینا بھی حرام ہے اور سود دینا بھی حرام ہے. تو اب آیا اس میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ کیا ہم گورنمنٹ جو یہاں کی انڈیا گورنمنٹ کے بینک جو ہے, تو یہاں کے بینکوں میں پیسہ رکھنے کے بعد جو انٹرسٹ ہمیں ملتا ہے کیا اس کو ہم کو لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے, حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو اس کے بارے میں بہت سارے لوگ ڈاؤٹ میں ہیں. کچھ لوگ جو ہے اس کو سرے سے لیتے ہی نہیں اور بولتے یہ حرام ہے. تو انہیں مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ حرام کب ہوگا اور حرام کب نہیں ہوگا. تو چونکہ فقہی کتابوں میں مسئلہ یہ مذکور ہے, علماء کرام بارہا اس کے بارے میں چرچا کیے ہیں, بتائے ہیں کہ کس بینک میں پیسہ رکھنے سے یہ سود ہوگا جو انٹرسٹ ہمیں ملے گا اور کس میں نہیں ہوگا. تو میرے پاس یہ کتاب ہے فتاوی یورپ, اس کے مصنف ہے مفتی عبد الواجد قادری, یہ ہالینڈ کے مفتی تھے, ہالینڈ. تو اس کتاب میں یہ درج ہے, اس میں بھی سود سے بینکوں میں پیسہ رکھنے سے ریلیٹڈ ایک مسئلے کا جواب اس میں لکھا گیا ہے. تو اب اس میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہاں کی بینکنگ کمپنیوں میں, بینکوں میں مسلمان اپنا پیسہ ڈپوزٹ کرتے ہیں, رکھتے ہیں, چاہے فکس ہو, چاہے آر ڈی ہو, چاہے سیونگ اکاؤنٹ ہو, تو اس میں کچھ روز کے بعد, سال بھر ہو یا 6 مہینے ہو, اضافی رقم انٹرسٹ کے صورت میں بینک وہ ہمیں دیتی ہے. تو اس کا لینا کیسا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں سود کہاں پر ہوتا ہے. سود کا دار و مدار جو ہے مسلمان ٹو مسلمان, مسلمان اور مسلمان میں اگر کاروبار ہو رہا, مسلمان اور مسلمان میں اگر وہ طے ہو رہا کہ آپ میرے پاس پیسہ جمع کرو, میں 1 سال کے بعد آپ کو 10% بڑھا کر کے دوں گا, تو یہ سود ہوگا, خالص سود ہوگا. سود لینا بھی حرام ہوگا اور دینا بھی حرام ہوگا. سپوز دیٹ اگر انڈیا میں کسی مسلمان کا اگر بینک ہوتا اور اس بینک میں مسلمان پیسہ رکھتے, اب اگر وہ مسلمان بینک اگر ہوتا, اب وہ انٹرسٹ کے نام پر ہمیں پیسے کو بڑھا کر کے دیتا کہ آپ کو میں 1 سال میں 2.5% منافع آپ کو دوں گا انٹرسٹ, یا آپ اگر ایف ڈی کریں گے تو آپ کو 7 سال میں پیسے کو میں ڈبل کر کے دوں گا, تو یہ لینا اور دینا دونوں حرام ہوگا, یہاں پر سود ہوگا. اب آئیے کہ سود, چونکہ ہندوستان میں ساری بینک کافروں کی ہے, کوئی بھی مسلمان کا بینک یہاں پر ہے نہیں. تو جو بینکنگ کمپنیاں ہیں, بینک جو ہے وہ سارے کفاروں کی ہے. تو کفاروں میں اور مسلمانوں کے درمیان یہ سود کا معاملہ نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ مسلمانوں میں اور کافروں کے درمیان سود کا لین دین اگرچہ بول کے بھی آدمی دے کہ انٹرسٹ میں دے رہا تو بھی سود اس لیے نہیں ہوگا کہ حدیث پاک ہے بخاری شریف, جو مستند حدیث کی کتاب ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک حدیث پاک نقل فرمائے ہیں جس کے عربی کے الفاظ ہیں. عربی کے عبارت یہ ہے کہ لا ربا بین المسلم والحربی,
یعنی مسلمان میں اور حربی کافر میں سود نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر بینک میں پیسہ رکھے اور کافر بینک کہے کہ میں تم کو یہ پیسہ رکھنے کے بدلے میں سال بھر میں 5% آپ کو انٹرسٹ دوں گا، تو اس میں سود کا لین دین نہیں ہوگا. اگر انٹرسٹ بول کر دے، سود بول کے دے، پھر بھی سود نہیں ہوگا. یہ حدیث پاک اس بات کی دلالت کر رہی ہے. اس کی مثال علماء کرام یوں دیتے ہیں کہ بکری کے بچے کو اگر کوئی خنزیر کا بچہ کہہ دے تو بکری کے بچے کو خنزیر کا بچہ کہنے سے وہ خنزیر کا بچہ نہیں ہو جائے گا، بلکہ بکری کا بچہ ہی ہے اور خنزیر کا بچہ خنزیر کا ہی بچہ ہے. تو یہاں پر بول دینے سے یہ سود نہیں ہوتا. ہاں، سود کب ہوگا؟ کہ جب مسلمان ہی کا بینک ہو اور مسلمان سے پیسہ رکھے اور وہ انٹرسٹ بڑھا کے دے، تب یہ سود ہوگا. دونوں یہاں پر گناہ گار ہوں گے. اب آئیے، یورپین کنٹری ہو، امریکہ ہو، لندن ہو، یورپ ہو، تو ان جگہوں پر بھی کفاروں کی بینکیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر بھی وہاں کے رہنے والے جو مسلمان ہیں اگر اس بینک میں پیسہ رکھتے ہیں اور جو اضافی رقم ان کو انٹرسٹ کی صورت میں دیا جاتا ہے تو یہ سود نہیں کہلائے گا، چونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان یہ سود ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں، سود کب ہوگا؟ کہ اگر جیسے پاکستان میں مان لیا جائے، پاکستان میں مسلموں کا بھی بینک ہے، تو وہاں پر اگر مسلمان مسلم کے بینک میں پیسہ جمع کر رہے ہیں اور مسلمان بینک جو ہے وہ کہتا کہ میں آپ کو 1 سال میں 5% انٹرسٹ دوں گا یا ایف ڈی پر آپ کو میں پیسے ڈبل کر کے دوں گا، تب یہاں پر دونوں یہ سود ہو جائے گا. اس کا لینا بھی حرام ہوگا اور دینا بھی حرام ہوگا. بالفرض اگر پاکستان میں کسی کافر کا بینک ہے اور کافر کے بینک میں مسلمان جو ہے پیسہ جمع کر رہے ہیں، اب وہ انٹرسٹ کی صورت میں اگر زیادہ رقم دے رہا ہے تب بھی وہاں پر سود نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ حدیث پاک سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ لا ربا بولتے ہیں سود کو، کہ لا ربا بین المسلم والحربی، یعنی مسلمان اور حربی کافر میں یہ سود نہیں ہے. تو چونکہ ہندوستان میں جتنے بھی کافر ہیں یہ حربی کافر کے زمرے میں آتے ہیں، تو ان سے معاہدہ کرنا کہ پیسہ ان کے بینک میں جمع کرنا اور بولنا، وہ بولے کہ میں انٹرسٹ دوں گا، تو انٹرسٹ بولنے سے انٹرسٹ ہرگز نہیں ہوگا. اس کو آپ سمجھ رکھیں کہ اس پیسے کو یہ لینا جائز ہے انڈیا میں اور یورپین کنٹری میں جہاں پر ان لوگ کی بینک کے ہوں، تو اس پیسے کو لینا جائز ہے. اس کو پیسے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر آپ اس پیسے کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی اس پیسے سے وہ کفار بینک پیسے غلط استعمال کریں گے، معاذ اللہ مندروں کو تعمیر کرنے میں استعمال کر دیں گے یا گرجا گھروں کو تعمیر کرنے میں استعمال کریں گے. تو آپ اگر جان بوجھ کر انٹرسٹ کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ وہ سود نہیں ہے، تو آپ بھی گناہگار ہو سکتے ہیں. اس کو بولتے ہیں مال مباح. مطلب جو کافر بینک کمپنی مال کو بڑھا کے انٹرسٹ کی صورت میں دے رہا، تو اس کو شریعت کی زبان میں مال مباح کہتے ہیں. اس کے لینا بالکل جائز ہے اور ہر جائز کام میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں، کھانے پینے میں، مسجد کی تعمیرات میں، مدرسوں کو چندہ دینے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، بال بچوں کی کفالت کرنے میں، اپنے خورد و نوش کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بالکل جائز ہے، اس کا چھوڑنا نہیں چاہیے، چونکہ آپ اگر اپنے اضافی رقم کو چھوڑ دیں گے تو کافر بینکنگ کمپنی آپ کے پیسے غلط استعمال کرے گی اور آپ کو بھی گناہ ہوگا. تو یہ کانسیپٹ کلیئر رکھیں کہ سود کا لین دین صرف مسلمان ٹو مسلمان میں ہوتا ہے، کافر ٹو مسلمان میں ہرگز سود کا معاملہ نہیں ہوگا. یہ مسئلے کو سمجھنا چاہیے. علماء کرام اس کے بارے میں پورا ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ یہاں انڈیا میں جو بینک ہیں اس میں اگر پیسہ ہم رکھتے ہیں اور انٹرسٹ ہمیں ملتا ہے تو وہ مال مباح ہے، جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے. یہ فقہی کتابوں میں یہ درج ہے، تو اسے آپ سمجھا کریں.